محمد راشد صاحب کا سوال ہے قطر سے۔ صاحب اہلیہ کو قطر بلانا چاہتے ہیں راشد صاحب، تو پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا وہ اکیلے پاکستان کے ایئرپورٹ سے سفر کر سکتی ہیں جبکہ ان کو کوئی محرم ایئرپورٹ تک لے آئے، کیونکہ میں کورونا وائرس کی بیماری کے سبب پاکستان نہیں آ سکتا، اگر آ بھی جاؤں تو واپسی مشکل ہوگی، اگر آ جاتا ہوں تو 30-40 دن تک واپس نہیں جا سکتا، اس کے بعد بھی کمپنی اور گورنمنٹ کی اجازت شرط ہوگی، اور قطر آنے کے بعد بھی 60 دن ہوٹل میں رکنا پڑے گا، وہ سارا ایک جو پورا شرائط ہیں لمبی چوڑی، اور 7 دن روم میں رکنا پڑے گا اور ہوٹل کا کرایہ بھی خود ادا کرنا پڑے گا۔ ان پوری پریشانی سے بچنے کے لیے کیا آپ کوئی گنجائش نکالیں گے کہ میری اہلیہ اکیلی قطر آ جائیں؟ صاحب دیکھیں، جو مسافت سفر ہے شرعی سفر، اس حد تک کسی جوان خاتون کا بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً منع ہے، اور یہ ممانعت کوئی اجتہادی استنباطی قسم کی بھی نہیں ہے، صراحتاً نص میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، تو وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر اس طرح نہ کرے کہ مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ تو 3 دن 3 رات سے مراد وہی جو 78 کلومیٹر جو مسافت سفر ہے، تو مسافت سفر تک عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ادیڑ عمر خاتون ہو، بوڑھی خاتون ہو اور ایسی مجبوری ہو جیسے انہوں نے اپنی مجبوری ذکر کی ہے، تو اس کو بعض علماء نے کچھ شرائط کے ساتھ گنجائش دی ہے کہ ایئرپورٹ تک اس کو محرم چھوڑ دیں، وہاں جہاز میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس کو کسی خاتون کے ساتھ بٹھایا جائے، اور وہاں ایئرپورٹ سے وصول کرنے کے لیے بھی محرم آئے، اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ مکمل حجاب اور پردے کا اہتمام کرے۔ تو انتہائی مجبوری کی صورت میں ادیڑ عمر یا بوڑھی خاتون کو اس کی اجازت ہے، بہرحال نوجوان خاتون کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ راشد صاحب پاکستان آئے بھائی، وہ صاحب کہہ رہے ہیں منسوس ہے، خود سے نہیں گھڑا ہے ہم نے مسئلہ، لیکن وہ سب 3 دن 3 رات کی سراحت ہے۔ 3 دن 3 رات میں آج کل کون سے 78 کلومیٹر طے ہوتے ہیں؟ وہ سب اصل میں یہ تو دلیل پر گفتگو کرنا کافی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی ہے۔ حدیث میں 3 دن 3 رات بھی آئے ہیں، 2 دن 2 راتیں بھی آئی ہیں، 1 دن 1 رات بھی آیا، تو اسی لیے بعض رات کی یہ رائے ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تھا، مسافت کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ تو پھر چونکہ سفر کے جو ذرائع ہیں وہ بھی مختلف ہیں، راستے بھی مختلف ہوتے ہیں، دشوار گزار ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، بری راستہ ہے، بحری راستہ ہے، یہ ساری تفصیلات فقہا نے کرنے کے بعد فراسخ کے ساتھ اور میلوں کے ساتھ جو مسافت مقرر کی ہے تو وہ یہی ہے۔ صحیح، شکریہ مصعب۔ آج کل پریکٹیکلی ایسا ہو تو نہیں رہا، یہ بہت ظاہر ہے، بہت سارے مسائل پہ غور دوبارہ ہوا ہے، ظاہر ہے ان پر دوبارہ اہل افتاء بیٹھے ہیں آپس میں۔ یہ اس کے اوپر ایک ہمارے حضرت مفتی رشید الدھیانوی رحمہ اللہ کے ایک رسالہ ہے مستقل اسی کام کے لیے کہ یہ مسافت سفر کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت نے کیونکہ اس میں عملاً جو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ 3 دن تک کے لیے جو لوگ چلتے تھے وہ صبح سے لے کر اور نصف نہار تک چلتے تھے اور اس کے بعد آرام کرتے تھے، تو اتنی دیر میں آدمی کتنا چل سکتا ہے، وہ حضرت نے اس کا، کیونکہ فقہا نے اسی کا اندازہ لگایا، وہ اتنا چلتے تھے روزانہ، تو لہذا اس کے اعتبار سے وہ 48 میل بنتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کی پوری تفصیل لکھ کر اور بعد میں ان کو حضرت نے 48 میل شرعی اس کو ثابت کیا، اور پھر اس کے جو میل ہیں وہ کچھ زیادہ بنتے تھے، عام ہمارے تقریباً 98 کلومیٹر کے قریب بن جاتے تھے۔ تو پھر حضرت نے جب وہ اپنا رسالہ شائع کیا تو ہندوستان سے بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے کہ اس کے اندر تو ہمارا 78 میل عام قول ہے۔ پھر کسی نے حضرت کو یہ بات لکھی کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اکابر تھے ہندوستان کے، انہوں نے باقاعدہ صبح سے لے کر دوپہر تک چل کر، یہیں ہندوستان میں چل کر سفر طے کرنے کے بعد اس کا اندازہ لگایا کہ ہم کتنا سفر کر سکتے ہیں، اور وہ پھر سفر ان کا اتنا بنا کہ وہ 3 دن کے اندر 48 میل جو انگریزی تھے وہ چلتے تھے، اور انگریزی 48 میل کے 78 کلومیٹر بنتے ہیں، تو وہ پورا عملاً حساب کر کے انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا۔ پھر حضرت نے بھی رجوع کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، اگر واقعتاً عملاً آپ لوگوں نے اس طرح کر کے دیکھا ہے اور 48 میل انگریزی ہی مراد ہیں تو پھر انگریزی 48 میل ہی مراد لے لیے جائیں۔ اور اب حضرت بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ 78 کلومیٹر تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں، یہی 48 میل کی مسافت ہے۔
تو یہ باقاعدہ عملاً آج بھی گویا کہ قریب کے زمانے میں بھی لوگوں نے اتنا چل کر دیکھا ہے. اور ایک مرتبہ جو ضابطہ بن جائے، قانون بن جائے، بس پھر احکام کا مدار اسی کے اوپر ہوگا. اب اثر نو ہم لوگ نئی تحقیق کر کے اور یہ کہیں کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے 3 دن کا سفر، پھر تو وہ گویا کہ اس حکم کو معطل کرنا لازم آئے گا کہ بغیر محرم کے عورت جو ہے نا کہیں پر بھی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 دن کے اندر تو آپ پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں. جب پوری دنیا کے چکر آج کل لگا سکتے ہیں، اس کا مطلب کہ عورت کہیں بھی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو اصل حکم ہے شرعی وہی سرے سے معطل ہو جائے گا. اس لیے بنیاد اسی کے اوپر رکھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک تاہم بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن حضرات نے آج کل بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے نا عورت کے سفر نہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ درمیان میں فتنہ ہوتا ہے، اور اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو اور کسی قافلے کے ساتھ عورت سفر کرے تو اس کو پھر گنجائش ہوگی کہ وہ اس شرعی سفر سے جو 3 دن 3 رات ہے اس سے زیادہ کے سفر کو بھی وہ طے کر سکے. اس میں بعض دارالفتاء میں فتویٰ بھی اس پہ دیا ہے کہ اگر آج کل جو ہوائی جہاز کا سفر ہے خاص کر، یہ بہت ہی مامون اور محفوظ سفر ہے، اور اس کے اندر اگر عورت کو یہاں سے محرم ایئرپورٹ چھوڑ دے اور راستے میں کسی قسم کے فتنے کا خدشہ بظاہر کہتے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ سیکورٹی کا بندوبست ہے، حتیٰ کہ جہاز کے اندر بھی جہاز سے زیادہ سیکورٹی اور کہیں ہو نہیں سکتی ہے. تو لہذا ایسی خواتین کو بعض مفتیان اکرام نے اجازت دی ہے. تو اگر یہ ان کے قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے بہرحال اس کی. ٹھیک، بہت شکریہ. چلیں جی، یہ اب باہمی ڈسکشن کا وہی جی آپ نے اچھی بحث چھیڑ دی اس پر. جو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا حضرت کا رسالہ ہے، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے اسی رسالے پر مفتی محمد صاحب کی نگرانی میں میں نے کام کیا مزید، اور سوالات مرتب کیے تاکہ پورے پاکستان کے جو اہل افتاء حضرات ہیں ان کے پاس بھیجے جائیں. لیکن وہ تحقیقی کام مکمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، ورنہ اس پر بھی مزید یعنی کام کی ضرورت ہے. جی بالکل.